हेडिंग छठा म्यार ब्रह्मकृता शिव सहस्र नाम सुमृत्युंजया सूक्ष्म तनुर जगत व्यापी जगत गुरु। जगत गुरु यानी सरवर आलम का खिताब पाने वाली वही बरगज़िदा हस्ती हो सकती है जो अल्लाह की सिफात यानी विष्णु रहीमी क़ुव्वत, शिवा मालिकी क़ुव्वत और ब्रह्मा रहमानी क़ुव्वत में फ़र्क न करते हुए तमाम की मज़हर हो। इस मियार पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई भी पैगंबर या रहबर कभी भी पूरा नहीं उतर सकेगा, इसलिए कि गुज़िश्ता तमाम पैगंबर अलग अलग सिफ़ात के मज़हर बन कर आए थे। इसका सबूत इनकी किताबों से ज़ाहिर है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सिफ़ात का इजहार अपने आमाल व अफ़ाल से किया है। ये बुज़ुर्ग नंबर 1 अपनी तालीमात को तमाम के लिए सहूलत बख्श बना गए। नंबर 2 अल्लाह की तमाम सिफ़ात का ज़िक्र विर्द कराने वाले बने। नंबर 3 अल्लाह की तमाम सिफ़ात का इजहार फरमा गए। नंबर 1 इन बुजुर्ग की सिफ़ात के इजहार के मुतालिक कुरान करीम फरमाता है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल-फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, यानी अल्लाह ने इस कुरान करीम को तमाम बनीनु इंसान की रूहानी रुबूबियत की खातिर अपने बंदे आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है। इस दलील के मुताबिक कुरान करीम में दुनिया की तमाम अक़वाम के लिए गैर जांबदाराना तालीमात दर्ज हैं। ये अगले दलाइल में नज़र आ जाएगा। नंबर 2 ये बरगज़िदा हस्ती अल्लाह की तमाम सिफ़ात का विर्द व ज़िक्र करने वाली है। इसके लिए अल्लाह ने अपने कलाम में यूँ फरमाया है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, यानी अल्लाह पाक हय्यु व क़य्यूम दुनिया पर अपने मक़ामात वाज़े करता है, रब्बुल आलमीन बनकर क़ायम व दायम अमन व इत्मीनान अता करते हुए तारीफ़ किया जा रहा है। ब्रह्म यानी रहमान कहलाकर कायनात की तख्लीक़ कर रहा है। विष्णु यानी रहीम कहलाकर मोमिनीन की रुबूबियत करते हुए इनकी तरक्की दर्जात कर रहा है। रुद्र यानी मालिक यौमिद्दीन कहलाकर बुरों का खलाखुमा करते हुए अपनी तरफ लोगों को रुजू करवा रहा है। अलावा अज़ी कुरान करीम में रब्बुल आलमीन यानी ईश्वर की सिफत है। मालिक यौमिद्दीन की सिफत तक 9 लाख मुकामात तजल्लियात हैं। इन सब का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एकसा तौर पर जिक्र किया है, मसावियाना रंग में विर्द किया है। नंबर 3 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तमाम अनवार व तजल्लियात का इजहार हुआ है। इन तमाम को अल्लाह की सिफात की सूरत में दर्ज किया गया है। हेडिंग सिफात सलासा, परमात्मा यानी अल्लाह, ईश्वरा यानी रब्बुल आलमीन, ब्रह्म यानी रहमान, विष्णु यानी रहीम, रुद्र यानी मालिक। हेडिंग 49 ब्रह्म शक्ति यानी रहमानी सिफात, शांतिमया यानी सलामुन, वसवे यानी वास्युन, प्राणदा यानी बारियुन, सर्वदा यानी खय्यूमुन, पवित्र यानी खुद्दूसुन, अच्युता यानी हय्युन, निरंशा यानी अहदुन, त्रिकाल ज्ञानी यानी आलिमुल गैब, विस्तारा यानी कबीरुन, अनंता यानी मुआखिरुन, चित्रकर्ता यानी मुसव्विरुन, एका यानी वाहिदुन, परमेश्वरा यानी मजीदुन, सर्वज्ञ यानी अलीमुन, श्रेष्ठ यानी अजीमुन, मंगला यानी माजिदुन, जगदादिजा यानी मुक़द्दिमुन, ईशाना यानी अलीयुन, सर्वत्र यानी समदुन, अनया यानी बातिनुन, निर्जरा यानी हमीदुन, शुचया यानी शाहिदुन, चारु चरित्रा
یعنی متینن. سرویاپی یعنی محیطن. انادی یعنی قدیمن. آدی یعنی اولن. پربھو یعنی ربن. شاشوتا یعنی آخرن. پوتر یعنی طاہرن. سوکشم یعنی لطیفن. نیتر یعنی باصرن. سرورن یعنی ملونن. جوتی یعنی نورن. سرومیا یعنی باقیون. سروکرتر یعنی ثانیون. ستتا یعنی محمودن. ساکشات یعنی شہیدن. ویاپتایا یعنی ذیالطولن. سروتنترا یعنی فاترن. نگم گوچرا یعنی شہودن. مکندا یعنی مطہرن. بھوتکرتا یعنی خالقن. سمپورنا یعنی کافیون. ہیتوتے یعنی باعثن. جنیشورا یعنی بدیعن. نراکارا یعنی حقن. پربھاوا یعنی مبتدیون. شدھا یعنی طیبن. سرو درشنا یعنی مبینن. ہیڈنگ 44 وشنو شکتی یعنی رحیمی صفات. شاشوگتمیا یعنی مومنن. لوکادشٹھا یعنی متعالیون. دیا یعنی کریمن. مہیشورا یعنی ذو المعارجن. سہشنو یعنی حلیمن. سریشورا یعنی معبودن. نارائنا یعنی حکیمن. دیاوادا یعنی دیانن. شراونا یعنی سمیعن. سرو سہایا یعنی معینن. اپایا شالی یعنی بصیرن. پاپا وناشکا یعنی غفورن. سرو درشینا یعنی مجیبن. کرتجنیا یعنی شکورن. لوکادیکشیا یعنی والیون. مہکشنو یعنی غفارن. نیایستھا یعنی خاضیون. سدھارا یعنی وہابن. لکشتوا یعنی سریون. وموچکا یعنی ستارن. شنکرا یعنی رعوفن. ستیہ روپا یعنی صادقن. اتیندرا یعنی سید السادات. شبھیکشنا یعنی منعمن. بھوتدیا یعنی ودودن. کاریہ کرتا یعنی وکیلن. لابھا کرتا یعنی نفعون. دمنا یعنی محیسیون. سورنا یعنی جمیلن. لجمانا یعنی واجدن. شریکرا یعنی معتیون. سروتما یعنی برن. وردا یعنی نعیمن. مہامیا یعنی توابن. پروپکاری یعنی محسنن. شما یعنی عفون. پنیاتیا یعنی مفیدن. نرنجنا یعنی رشیدن. مارگا یعنی ہادیون. سیرسوا صبورن. دیالو یعنی منانن. سہایکا یعنی مستعانن. اشتایا یعنی مریدن. ہیڈنگ 50 رودر شکتی یعنی مالکی صفات. گوشٹھا یعنی متکبرن. اتی پریتی یعنی ذل اکرامن. مہاکرتا یعنی فعالن. سوستی دکشنے یعنی جوادن. سرو ادھیکاری یعنی قادرن. ادھیپتی یعنی ولیون. شرینیواسا یعنی خیر الفاتحین. دنڈا یعنی شدیدن. آگنیاپتی یعنی آمرن. سہایکا یعنی ناصرن. رکشکا یعنی محیمنن. پتی یعنی وارثن. مریادا یعنی حافظن. بھیما پراکرما یعنی قہارن. رکشنا یعنی حفیظن. پاپناشا یعنی دافعن. سرو شکتا یعنی قدیرن. اگرا یعنی قاہرن. وجیا یعنی فتاحن. سرویشورا یعنی احکم الحاکمین. نرونچکا یعنی معیدن. ستکرتا یعنی سانعن. پہست پریپالکا یعنی موخنتن. دشکرتگنے یعنی مولا. مانیہ یعنی معزن. اہنکارا یعنی فاخرن. شتروہم یعنی مذلن. وجیا یعنی فاتحن. سروگتا یعنی جامعن.
بھکت وتسلا یعنی رقیبن، سروتر یعنی ظاہرن، پرجوالتا یعنی جلیلن، سرو بندھو یعنی حبیبن، نیایادھیپتی یعنی عادلن، درپدا یعنی حاکمن، پراکرما یعنی مفضلن، بھجکا یعنی منتقمن، لکستا یعنی حسیبن، پرتاپا یعنی عزیزن، سویرا یعنی مقتدرن، مہابلا یعنی قویٌ، ورناتھا یعنی قابضن، نرالمبھا یعنی غنیٌ، لیا کرتا یعنی ممیتن، وگنیشورا یعنی زارن، میدھاوی یعنی ذوالجلال۔ اس طرح اللہ پاک کی تمام صفات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں 40 سال سے لے کر 63 سال تک کی عمر میں مکمل ظہور پذیر ہوئیں۔ ہیڈنگ 7واں معیار، برہما کرتا شیو سہسر نام سمرتنجیا سوکشم تنور جگت ویاپی جگت گرو۔ جگت گرو یعنی سرور عالم کا خطاب پانے والا، بزرگ صفات و اعمال کے مطابق چاروں ورنوں کا جامع معلم ہونا چاہیے، ان پر اچھی طرح عمل پیرا ہو کر ورنوں سے پیدا ہونے والے بھید بھاؤ کے دکھوں کو دور کرنے والا ہونا چاہیے۔ اس سیرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی بھی ان تعلیمات کا اور اعمال و افعال کا امتیازی علمبردار نہیں۔ یہ مضمون گزشتہ معیارات میں بتایا جا چکا ہے۔ اس کی دلیل میں کل ورنوں کی تعلیمات کو قرآن کریم سے ثابت کرنا ضروری ہے۔ ہیڈنگ طبقہ برہمن، سب ہیڈنگ شٹ کرم یعنی 6 اصول۔ پہلا یجن یعنی قربانی دینا، دوسرا یاجن یعنی قربانی دلوانا، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، یعنی اے مومنو، تم قربان کرنے والے جانوروں پر اللہ کا نام پڑھو اور ان کا گوشت کھاؤ، غریبوں اور نیک لوگوں کو بھی کھلا کر خوش کرو۔ دوبارہ یہی مضمون پھر واضح کیا گیا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ، اے مومنو، صرف تمہارے لیے قربانی کے مسائل نہیں ہیں، بلکہ تم سے پہلے امتوں کو بھی یہی احکامات دیے گئے ہیں۔ ہم نے تم کو جو جانور دیے ہیں ان پر اللہ کا نام پڑھو اور اپنے لیے قربان کرو۔ تمہارے لیے اونٹوں کو بھی ایک نشان بنایا ہے، جب تم ان کو ذبح کرتے ہو اللہ کے نام ہی سے ذبح کیا کرو۔ جب وہ ایک جانب گر پڑیں تو ان کا گوشت کھاؤ، اس میں تمہارے لیے نفع ہے۔ ان کا گوشت طمع نہ رکھنے والے اور نیک لوگوں کو کھلاؤ۔ اس طرح ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ یہی بات تمام سابقہ مذاہب میں مشترک ہے۔ ویدک رشی اوتار مذہبی بادشاہ قربانی کر کے گوشت کھاتے رہے ہیں، اس کے لیے ہندو دھرم میں بھی بے حساب ثبوت ملتے ہیں۔ ہیڈنگ ہندو دھرم میں گوشت خوری۔ نمبر 1، ایصال ثواب کے ایام یعنی شرادھ اور قربانی کی تقریب میں مدعو کیا جانے والا برہمن اگر گوشت نہ کھائے تو وہ مذہباً ناپاک یعنی بھرشٹ ہو جاتا ہے۔ حوالہ ویاس اسمرتی ادھیائے 3 شلوک 56۔ نمبر 2، ایصال ثواب کے ایام یعنی مثلاً برسی، چہلم، سویم وغیرہ، اور قربانی کی تقریب یعنی شرادھ میں مدعو کیا جانے والا برہمن اگر گوشت نہ کھائے تو قربان کردہ جانور کے جسم کے بال برابر سالوں تک وہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ حوالہ وششٹھ اسمرتی ادھیائے 12
श्लोक 31। नंबर 3, गाय और बैल का गोश्त खाना जरूरी है। हवाला अपस्तंभ गृह, पहला सूत्र, सफ़ा 5, खान 70। नंबर 4, मेहमान की ज़ियाफ़त के वक्त कुर्बानी के लिए और ईसाल सवाब के लिए गायों को ज़ुबा करना चाहिए। हवाला अपस्तंभ गृह, खान 3। नंबर 5, अय्याम ईसाल सवाब यानी श्राद्ध के मौके पर गाय का गोश्त खाने से खाने वाले के फौत शुदा बुजुर्ग 1 साल तक मुतमईन रहते हैं। हवाला अपस्तंभ गृह, सूत्र 2, सफ़ा 7, खान 16 और 17। नंबर 6, ईसाल सवाब के मौके पर और कुर्बान गाह में मदू किया जाने वाला ब्राह्मण अगर गोश्त न खाए तो कुर्बानी के जानवर के जिस्म पर जितने बाल हैं इतने साल तक वो जहन्नुम में रहेगा। हवाला कूरमा पुराण, बाब 17, श्लोक 40। नंबर 7, श्राद्ध के मौके पर मुख्तलिफ खानों को मुख्तलिफ सूरतों में खिलाने पिलाने से फौत शुदा बुजुर्ग मुतमईन हो जाते हैं और बरसी के वक्त अगर ब्राह्मणों को दूध पिलाएं तो फौत शुदा बुजुर्ग 1 महीने तक पुरसुकून रहते हैं और मछलियों से 2 महीने तक और हरन के गोश्त से 3 महीने तक, बकरी के गोश्त से 4 महीने तक, परिंदों के गोश्त से 5 महीने तक और बकरे के गोश्त से 6 महीने तक, सांबर के गोश्त से 7 महीने तक और जंगली गाय या बैल के गोश्त से 8 महीने तक, बारहसिंगा के गोश्त से 9 महीने तक और जंगली खंजीर के गोश्त से 10 महीने तक और खरगोश के गोश्त से 11 महीने तक फौतशुदा बुजुर्ग इत्मीनान हासिल करते हैं। हवाला गरुड़ पुराण, अध्याय 99। नंबर 8, कछुए के गोश्त से 11 महीने तक और गेंडे के गोश्त से 12 महीने तक फौतशुदा बुजुर्ग खुश रहते हैं। हवाला कूर्म पुराण, अध्याय 20। नंबर 9, ईसाल सवाब में मछली और हरन के गोश्त मेहमानों को खिलाने की वजह से मुतवफ़ी बुजुर्ग बेशुमार सालों तक मुतमईन रहते हैं। हवाला मत्स्य पुराण, अध्याय 16, श्लोक 30 से 35। नंबर 10, अग्नि पुराण के 163वें बाब 30 से 35 श्लोकों तक मुंदरजे बाला गरुड़ पुराण और कूर्मा पुराण की तरह ही बयान किया गया है, मगर थोड़े से फर्क के साथ। जो शख्स गया जाकर वहां ईसाल सवाब में गेंडे का गोश्त ब्राह्मणों को खिलाएगा, इस शख्स के मुतवफ़ी बुजुर्ग बेहिसाब सालों तक मुतमईन रहते हैं। नंबर 11, वायु पुराण के 21वें बाब 6 ता 9 श्लोकों में मत्स्य पुराण ही की तरह बताया गया है, मगर वहाँ मजीद यूं आया है, ईसाल सवाब के मौक़ों पर मेहमानों को गेंडे का गोश्त खिलाने से 12 साल और जंगली हरन, काला बकरा और गाय के गोश्त से भी मुतवफ़ी बुजुर्ग बेहिसाब सालों तक मुतमईन रहते हैं। नंबर 12, गेंडे का गोश्त मेहमान को खिलाने से बुजुर्ग मुतमईन रहते हैं। हवाला विष्णु पुराण, विंश 3, अध्याय 16। नंबर 13, ईसाल सवाब के दिनों में लांबे लांबे सींगों वाले गेंडे का गोश्त ब्राह्मणों को खिलाने से मुतवफ़ी बुजुर्ग ता क़याम निज़ाम शमसी मुतमईन रहते हैं। हवाला मार्कंडेय पुराण, अध्याय 32, श्लोक 33। मुंदरजा बाला कुतुब के अलावा अंबिया मासबक ऋषियों मुनियों के आमाल व अफ़ाल से भी ये चीज़ वाज़ेह है। नंबर 1, गार्गे ऋषि और इनके चेले ईसाल सवाब के मौके पर गाय ज़ुबा करके खा चुके हैं। हवाला शिव पुराण, धर्म संहिता, बाब 63। नंबर 2, यही मजमून मत्स्य पुराण के 20वें बाब में भी दर्ज है। नंबर 3, रोशिया सरंग देवराज ने एक दिन बेहिसाब जानवरों को कुर्बान करवाया।
ان کے خون سے شہر کی نالیوں میں سرخ پانی لبالب بہتا رہا۔ حوالہ سیانتی پرو مہابھارت باب 29 شلوک 122-123۔ نمبر 4 برہمادی ورت پران میں یوں مرقوم ہے، منو منی سوامی نے دریائے نرمدا کے کنارے ہزاروں جانوروں کو قربان کروایا، ان میں 5 لاکھ گائیں قربان کر کے 3 کروڑ آدمیوں کو بھوجن کروایا۔ نمبر 5 مہابھارت ون پرو کے باب نمبر 207 شلوک 8 اور 9 میں یوں مرقوم ہے، مہاراجا ودنتی کے باورچی خانے میں ہر روز 2000 بیل اور 2000 گائیں قربان کی جاتی تھیں۔ نمبر 6 سیتا دیوی سری رام جی کے ساتھ ونواس کے لیے دکن روانہ ہوئی۔ اس وقت گنگا کے کنارے آ کر انہوں نے کہا کہ اے گنگا، اس ونواس سے جب ہم دوبارہ واپس ہوں گے تو 1000 گایوں کو ذبح کر کے تیرے کنارے ضیافت کراؤں گی۔ حوالہ والمیک پران ایودھیا کھانڈ 5-20 شلوک۔ یجروید کے 24ویں باب کے نوٹ میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے اور زمانہ قدیم کے پرانوں سے بھی۔ علاوہ اس کے وششٹھ منی، وشوامتر وغیرہ رشیوں سے بھی یہ چیز عملاً ثابت ہے۔ اس کے لیے زمانہ حال کے بڑے بڑے لوگوں کے اقوال بھی ہیں۔ نمبر 1 بڑودا کی کانفرنس میں لوکمانیہ تلک نے یوں کہا ہے، 2000 سال پیشتر ہندو اپنے مذاہب کے مطابق جانوروں کو ذبح کر کے گوشت کھایا کرتے تھے، ان کے خون سے ندیوں کا پانی سرخ بہتا تھا۔ حوالہ پیپر کیسری پتر پونا تاریخ 13 دسمبر 1904 عیسوی۔ نمبر 2 پنڈت گریدھر شرما چترویدی نے کہا ہے، کون کہتا ہے کہ یگن میں جانوروں کی قربانی اور گوشت خوری نہیں ہے، اس لیے جین اور بدھی سناتنیوں سے علیحدہ ہو گئے۔ حوالہ اسمرتی ورت پربھاکر پرکاشیہ سرسوتی بھنڈار کاسی صفحہ نمبر 57۔ والمیک رشی نے جب وششٹھ منی کی ضیافت کی تو 2 بیل ذبح کیے۔ حوالہ اترام چرتر۔ منو جی نے اپنی منوسمرتی کے 5ویں باب میں یوں لکھا ہے، نیوکتستو یتھا نیایم یو مامسم ناتی مانوہا سپرتیہ پشوتام یاتی سمبھوانیک ومشتیم۔ حوالہ منوسمرتی ادھیائے 5 شلوک 35۔ یعنی مذہب کے مطابق قربانی کر کے جو گوشت نہیں کھاتا وہ شخص 21 گوشت خوار جانوروں میں جنم لے گا۔ فوٹو جنم بند چکر۔ نیوکتستو یتھا نیایم یو مامسم ناتی مانوہا سپرتیہ پشوتام یاتی سمبھوانیک ومشتیم۔ 21 گوشت خور جانوروں کے فوٹو، کتا، بلی، گدھ، شکرا، چھپکلی، چیل، شیر، چیتا، منگوس، سانپ، الو، بحری، گرگٹ، کوا، گھوڑ پھوڑ، بجو، بھیڑیا، ببر، کولا، مگرمچھ، بچھو۔ مندرجہ بالا حقائق دلائل کے ساتھ دیکھ کر بھی ہندو دھرم میں جانوروں کی قربانی نہیں ہے کہنا دھرم کے معاملے میں ناواقفیت کی دلیل ہے۔ اسی طرح تمام مذاہب میں، عیسائیت میں، یہودیت میں بھی اور دنیا کے تمام قدیم مذاہب میں بھی قربانی کرنے اور کروانے کا عمل چلتا آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم فرماتا ہے، اے ایمان والو، ہم نے تمہارے ہی لیے صرف قربانی کے احکامات صادر نہیں فرمائے بلکہ گزشتہ ملتوں کو بھی ہم نے اس کا حکم صادر فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فلسفہ قربانی کو بہت گہرائی سے پیش فرمایا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم۔ یعنی قربانی کے جانور کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ قربان کردہ جانور جس طرح تمہارے لیے جان دے دیتا ہے اسی طرح تم بھی اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہو۔ قربانی سے متعلق بے حساب مضامین آگے آئیں گے۔ قربانی کے جانوروں کی اقسام واضح کی جائیں گی۔ یجروید کے 24ویں باب میں مکمل طور پر قربانی کے متعلق تعلیم درج ہے۔ ہیڈنگ نمبر 3 ادھیائن یعنی تلاوت کرنا،
نمبر 4 ادھیاپن یعنی تلاوت کروانا۔ مندرجہ بالا فرائض کے متعلق قرآن کریم میں بے شمار دلائل ہیں۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، یعنی اے مومنو تم مجاہد یعنی چھتری، تاجر یعنی ویش، خادم یعنی شودر بن کر ہی نہ رہو، بلکہ مومن مبلغ یعنی برہمن بن کر دین کی تبلیغ بھی کرو۔ تلاوت کے بھی چند اصول ہیں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی ہمیشہ بوقت تلاوت شیطان سے دور رہنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا اور تلاوت شروع کرنی چاہیے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی خالق کائنات قادر مطلق تیرے رب کے نام سے شروع کر، اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے، رحمان بن کر تخلیق کر رہا ہے اور پرورش کر رہا ہے۔ ہیڈنگ طریقہ تلاوت، فقرؤ ما تیسر من القرآن، یعنی قرآن میں سے جتنا ممکن ہو اتنا تلاوت کر۔ ہیڈنگ تلاوت کا وقت، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یعنی اے کمل پوش رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہو جا سوائے تھوڑے حصے کے، اس کا آدھا یا اس سے کچھ کم یا اس پر بڑھا لے، اس کے بعد سکون قلب کے ساتھ تلاوت قرآن کر۔ پھر ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغی بین ذالک سبیلا، یعنی تلاوت میں ہو یا نماز میں ہو بہت اونچی آواز یا بڑی ہی دھیمی آواز سے نہ پڑھ بلکہ درمیانی آواز سے تلاوت کر۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی سورج ڈھلنے سے لے کر اندھیرے تک نماز پڑھ اور فجر میں تلاوت قرآن کر، اس لیے کہ صبح کے وقت تمام طاقتیں شہادت میں آ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے تلاوت کرنے اور کروانے کے لیے بے حساب احکامات ہیں، وہ دوسرے حصے میں آئیں گے۔ ہیڈنگ ادھیاپن یعنی تلاوت کروانا، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو شخص قیامت سے ڈرتا ہے اس کو قرآن کریم سے اللہ کی یاد کراؤ۔ ہیڈنگ پانچواں دان یعنی خیرات دینا، چھٹواں پرتگرہ یعنی خیرات لینا۔ برہمنوں یعنی عارفوں کے یہ اعمال قرآن کریم میں صاف بیان کیے گئے ہیں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی جب تک کوئی انسان اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں نہیں دے دیتا اس وقت تک وہ اللہ سے مراتب نہیں پا سکتا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے اس کے ثواب کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بیج سے 7 بھٹے نکلے اور ہر بھٹے میں 100 بیج ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اللہ پاک اس سے زیادہ بھی دے گا۔ اسی مضمون سے متعلق بے حساب احکامات ہیں اور خیرات کے لینے کے معاملے میں اللہ نے یوں فرمایا ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفوہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، یعنی فقراء اللہ کے راستے میں جب وقف ہو جاتے ہیں تو شدید مشکلات میں ہوتے ہیں، مگر بے طلبی کے سبب بیوقوف لوگ انہیں مالدار گردانتے ہیں۔ وہ اپنی صورتوں سے پہچان لیے جاتے ہیں اور کھلے بندو لوگوں سے نہیں مانگتے۔ اور انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یعنی حقیقت میں خیرات ان لوگوں کو دینی چاہیے جو فقراء ہیں اور طاقت نہ ہونے کے سبب بے بس ہیں، اور خیرات وصول کرنے والے عاملین کو اور نو مسلمین کو، اسیروں کی رہائی کے لیے، قرضداروں کو قرض سے نجات دلانے کے لیے اور تبلیغ دین کے لیے ہمیشہ کمر بستہ لوگوں کو خیرات دینی چاہیے۔ مندرجہ بالا لوگ ہی خیرات کے مستحق ہیں۔ بعد ازاں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، یعنی لوگوں کی رقم میں سے خیرات لو، اس سے ان کے دل پاک ہوں گے، تزکیہ نفس ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان کو سکون نصیب ہوگا۔ خیرات دینے اور لینے کے مسائل
پر بے حساب دلائل ہیں۔ علاوہ اس کے قرآن میں مندرجہ بالا مضمون کو اللہ پاک نے ایک ہی جملے میں اس طرح ادا کیا ہے: عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ یعنی عارف لوگ جس عرفان کے چشمے سے خود پیتے ہیں، اسی سے نہریں نکال کر لوگوں کو پلاتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنا کام مکمل کرتے ہیں اور آخرت سے ڈرتے ہیں۔ وہ لوگ نہایت محبت سے کمزوروں کو اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ مضمون بہت ہی وسیع ہے۔ برہمنوں کے شٹ کرم یعنی 6 فرائض کے لیے قرآن کریم میں 330 احکامات ہیں۔ یہ اگلے حصے میں واضح کیے جائیں گے۔